بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ربیع الاول کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ربیع الاول کا سب سے پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اور اول کا معنی ہوتا ہے شروع۔ ربیع الاول بہار کی ابتدا، یہ اس کا لفظی معنی ہے اور اصطلاحی طور پر اسلامی مہینوں کے اندر تیسرا مہینہ ربیع الاول کا شمار ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات کے حوالے سے ربیع الاول کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے ربیع الاول کے اندر بہت سارے جلوس اور اسی طرح بہت ساری دینی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ربیع الاول کے بارے میں مستند تاریخی کتب کے اندر جو مواد ہمیں ملتا ہے اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی ہے۔ مہینے کے اندر تو کافی حد تک یہ قول راجح ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اگرچہ اور اقوال بھی ہیں اور مہینوں کے بارے میں۔ اب تاریخ کون سی تھی تو اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے اور مدلل اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے 8 ربیع الاول لکھی ہے، کچھ نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، کچھ نے 12 ربیع الاول لکھی ہے۔ یہ جو ہے مشہور اقوال ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو ہے وہ اکثر اور جمہور علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے۔ بعض حضرات اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں اور کچھ تاریخی روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات محفوظ کیوں نہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے ساتھ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات کے ساتھ بھی شریعت کا کوئی حکم مختص نہیں ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کا کوئی حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے ساتھ خاص ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے جانے والے دن کے ساتھ خاص ہوتا تو وہ بالکل ایسے ہی متعین ہوتی جیسے عید الفطر ہے کہ وہ یکم شوال کو ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسے عید الاضحیٰ ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو چونکہ جہاں پر جس تاریخ کے ساتھ شریعت کے احکام وابستہ ہیں وہ بالکل واضح اور بے غبار ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت یا تاریخ وفات کے ساتھ شریعت کا کوئی حکم منسلک نہیں ہے، اس لیے تاریخ کے اندر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر بعض دوسرے مہینوں کی طرح بھی کچھ خرافات، بدعات اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں مسلمان معاشروں کے اندر جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، یا اگر وہ فی نفسی ہی جائز ہیں تو ان کا طریقہ کار ایسا ہے کہ وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام لے لیتے ہیں کہ پورا قرآن مجید ایک دفعہ تلاوت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے مجالس منعقد کرنا۔ تو قرآن خوانی کے لیے اس طرح کی محفل سجانا اور پھر اس کو شریعت کا حکم سمجھنا یا شریعت کے اندر اس کی کوئی اہمیت، سنت، واجب وغیرہ یہ اہمیت اس کو دینا تو یہ غیر شرعی ہے۔
قرآن مجید ویسے پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن قرآن مجید یہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے۔ ایک جگہ اکٹھے ہونا نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو اس کام کے لیے اکٹھا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اجتماعی طور پر پڑھ کر ایصال ثواب کرنا اور اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین کرنا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ قرآن مجید پڑھیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، قرآن مجید پڑھیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ایصال ثواب کریں، بزرگان دین کی روح کو ایصال ثواب کریں، یہ منع نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے ایک مجلس منعقد کرنا اور پھر اس مجلس کو خاص وقت پر متعین کرنا اور اس وقت کو ایصال ثواب کے لیے خاص کرنا اور اس وقت کو ایصال ثواب کے لیے اہم جاننا یا شریعت کا حکم سمجھنا، جب یہ چیز ہوگی تو یہ پھر مذموم عمل ہو جائے گا، اس کا پھر ثواب نہیں ہوگا۔ سبیلے لگانا، پانی پلانا، کھانا کھلانا اور یہ عمل ربیع الاول کے ساتھ مختص کر کے کرنا یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ کھانا کھلائیں بہت ثواب کا کام ہے، کسی کو پانی پلائیں بہت ثواب کا کام ہے، سبیل لگانا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت کا حکم سمجھ کر لگائیں، اور اگر شریعت کا حکم سمجھنا ہے تو پھر ربیع الاول کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا، پھر پورا سال شریعت موجود ہے، جب بھی آپ چاہیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب اس کو کسی دن کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ خاص کر دیں گے تو یہ مذموم ہو جائے گا اور یہ پھر شریعت کے اندر اضافہ ہوگا اور بدعت شمار ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں قبرستان جانا، قبروں کی صفائی کرنا، قبروں پر چادریں چڑھانا، تو قبر کا احترام تو شریعت کے اندر ہے۔ قبرستان جا کر اہل قبور کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرنا یا قبرستان عبرت کے لیے جانا، یہ چیزیں تو شریعت میں جائز ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ اگر وہاں قبروں پر چادر چڑھانا شروع کر دیں یا اور کوئی ایسا عمل شروع کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو یا تو پھر وہ آپ کا ذاتی عمل ہے، اور اگر پھر آپ اس کو شریعت کی طرف منسوخ کریں گے تو پھر وہ بدعت بن جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو دکان وغیرہ کھولنا، کاروبار کرنا یہ بالکل جائز ہے، جیسے عام دنوں کے اندر جائز ہے۔ اگر اس کو کوئی آدمی حرام سمجھتا ہے یا اس کے اندر کوئی قباحت سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے، یہ کام بالکل جائز ہے اور حلال ہے۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا، روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا بلکہ دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کو اکثر روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو نہیں رکھا کرتے تھے لیکن اکثر رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو ولادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن مختص کیا ہے، دن کا بتایا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا پیر کے دن یہ مسنون یا مستحب ہے۔ البتہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا اور اس کو مسنون سمجھنا یہ دین کے اندر اضافہ ہے اور بدعت ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ شریعت کے اندر 12 ربیع الاول کو روزہ بھی نہیں ہے اور جشن بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں طرف افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے جب روزہ ہوگا تو پھر جشن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو انسان جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، اس میں ظاہری سی بات ہے دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور خوشی کے ماحول میں روزہ رکھنا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے
کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ خوشی کے دن ہے، تہوار کے دن ہے، جشن کے دن ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو اگر ربیع الاول کو روزہ رکھنا ہے تو پھر جشن کی تو کوئی صورت ہی نہیں آ سکتی، اور اگر آپ لوگ بالا ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، ذاتی عمل ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو میرے بھائی شریعت کا حکم ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ چیز ثابت کر کے دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے اپنی 63 سال کی زندگی میں کبھی اپنی پیدائش کے دن پر یہ جشن منایا ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنا یہ بھی عیسائیوں کی رسم ہے، جشن منانا یہ بھی کم از کم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو ایک اور کام جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے اندر بڑے بڑے سپیکر لگا کر نعت وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں نعت پڑھنا ثواب کا کام ہے، اور اس انداز میں نعت پڑھنا کہ پڑھنے والے کو سکون ملے، کوئی تکلیف نہ ہو، اس میں بہت ثواب ہے۔ لیکن سپیکر گاڑی پہ لگا کر گلی کوچوں میں گھوم کر اور اہل محلہ کو اتنی اونچی آواز ہو کہ اہل محلہ تنگ ہو، بیمار تنگ ہو، کوئی سویا ہوا ہے تو وہ جاگ جائے، اگر کوئی کسی سے بات کر رہا ہے تو وہ اپنا بات کرنے کا سلسلہ ختم کرے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ پھر دوسرے مسلمان کو تنگ کرنے والی اور ایذاء والی بات ہے، اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے نام پر، نعت کے نام پر تنگ کرنا یہ انتہائی مذموم عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس انداز سے کریں کہ محلے میں کوئی بچہ نہ سو سکے، کوئی بیمار آرام نہ کر سکے، کوئی آدمی کسی دوسرے سے بات نہ کر سکے، کوئی کسی پر فون سے بات نہ کر سکے، تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ بعض مجالس کے اندر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے جو شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بعض مجالس کے اندر میوزک وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں میوزک شریعت کے اندر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میوزک کا اہتمام کرنا یا اپنی محفل میں میوزک بجانا یہ کہاں سے ثابت ہے، اور یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہو سکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ہمارا اپنا ذہنی سکون ہے اور ہماری اپنی ایک خواہش ہے، ہمارے اپنی ایک پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہیں ہے۔ اب رنگینیاں روشنیاں کرنا، لائٹیں لگانا، جھنڈیاں وغیرہ لگانا، تو میرے بھائیوں اگر یہ جھنڈیاں آپ اس لیے لگاتے ہیں کہ اللہ کا یا اللہ کے نبی کا حکم ہے تو پھر تو وہ یہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے، تو یہ اس طرح بدعت ہے۔ آپ ویسے اپنے ذوق میں لگاتے ہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اپنے ذوق اور شوق میں لگاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر کچھ معاشرتی برائیاں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بجلی کا غیر ضروری استعمال ہے اور اسراف ہے، لیکن پھر ہم جب آپ شریعت کا حکم اس کو نہیں کہیں گے تو پھر اس پر شرعی حکم بھی اتنا ہی لاگو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اب 12 ربیع الاول کو محافل کا اور نعتوں کا انعقاد ہوتا ہے، محافل نعت ہوتی ہیں، تو نعت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو نعت پڑھ رہا ہے آپ کو لطف اور مزہ اور آپ کا دل نعت سے خوش ہو رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ نعت پڑھنے والا کوئی بےریش بچہ ہو اور آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، یا ایسے ہی اگر کوئی لڑکی نعت پڑھ رہی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں تو نعت پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آپ کو نعت کے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرور آ رہا ہے تو پھر، اور اگر آپ بےریش بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں یا لڑکی کو یا عورت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی قباحت ہے۔ اور ویسے بھی شریعت کے اندر لڑکیوں کا اور عورت کی آواز کا پردہ ہے،
کچھ چیزوں کا اہتمام کر کے اگر نعتیں پڑھی جائیں تو بہت ثواب کا کام ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نعت کے اندر جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کے معنی اور مطلب آپ کو پتہ ہو اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نعت خوان جو ہے نابالغ بچہ، بہریش بچہ یا لڑکیاں نہ ہوں۔ تیسرے نمبر پر نعت کے اندر میوزک نہ ہو، اور چوتھے نمبر پر نعت گانے کی طرز پر نہ ہو۔ 5ویں نمبر پر نعت خوان کوئی فاسق اور فاجر آدمی نہ ہو۔ ویسے فاسق اور فاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے نعت پڑھ سکتا ہے، لیکن خصوصی محافل میں ان کو خاص طور پر بلانا اور ان کے فسق و فجور کو چھوڑ کر ان کے نعت کی طرف توجہ کرنا، تو میرے بھائیوں اس سے فسق اور فجور کے اندر، گناہوں کے اندر امت کو جرأت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ایسا فاسق آدمی، فاجر آدمی جس نے کلیج شیب کی ہوئی ہو، ایسا آدمی جو پیسوں کا پہلے ہی مطالبہ کرے یا جس پر پیسے لٹائے جائیں یا جس کا مطالبہ ہو کہ میرے اوپر آپ نے پیسے لٹانے ہیں، تو ایسے بندے کو نعت کے لیے نہ بلایا جائے۔ اور 6 نمبر پر بات یہ ہے کہ نعت ایسی ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر غلب نہ کیا گیا ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان دی ہے وہی بیان کی گئی ہو۔ اپنے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اور وہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نہیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بیان کرنا، تو یہ غلب ہے اور یہ مذموم ہے، اس کی کسی طرح بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ بالکل جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت میں آ کر غلب کرتے ہیں، محبت میں زیادتی کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان محبت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلب کرتا ہے تو وہ بھی مذموم ہے، وہ بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔